چلو جی. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نہایت ہی ذی وقار سامعین، محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم. گزشتہ جمعۃ المبارک پہ آپ لوگوں نے حج کی فرضیت اور حج کی فضیلت کے بارے میں قرآن و حدیث کی روشنی میں گفتگو سماعت فرمائی ہے. اور اس جمعۃ المبارک کے خطبہ میں اللہ کی توفیق سے قرآن و حدیث کی روشنی میں عظمت حرمین شریفین کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کروں گا. کیونکہ
بہت سارے ایسے خوش نصیب لوگ ہیں کہ جو اللہ کی توفیق اور اللہ کی مہربانی سے اس سال حرمین شریفین کے اندر حاضری دیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو حرمین شریفین کی حاضری نصیب فرمائے۔ تو اس لیے وہاں جانے سے پہلے اگر عظمت حرمین شریفین کی معلوم کر لی جائے تو وہاں جانے کا مزہ اور لطف دوبالا ہو جائے گا، کہ انسان کو پتہ ہوگا کہ جس جگہ اور جس مقام پہ اس وقت میں پہنچ چکا ہوں وہ جگہ کوئی معمولی جگہ نہیں ہے۔ تو جب عظمت معلوم ہوگی تو پھر اس جگہ کا احترام بھی بڑھ جائے گا، پھر انسان کہے گا کہ نہیں، اس کی عظمت بہت زیادہ ہے، اس لیے اس جگہ کا احترام بھی زیادہ ہونا چاہیے۔ وہ بڑا خیال رکھ کر جو ہے وہ وقت گزارے گا اور بڑے اچھے طریقے سے اس جگہ کی قدر اور احترام کرے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر عظمت حرمین شریفین بیان فرمائی ہے۔ حرمین شریفین کا لفظ میں بول رہا ہوں، دوستوں کو پتہ تو چل گیا ہوگا کہ اس سے کیا مراد ہے۔ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ، تو یہ دونوں جو شہر ہیں بڑی عظمتوں والے شہر ہیں، ہمارے شہروں کی طرح نہیں۔ پوری کائنات اور پوری دنیا کے اندر جتنے شہر ہیں ان سب سے افضل اور عظمت والے یہ دونوں شہر، مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ۔ بڑی عظمت ہے ان کی جی۔ ایک عظمت تو یہ ہے کہ ان دونوں شہروں کے ساتھ عظمتوں والے پیغمبر کی نسبت ہے۔ امام الانبیاء، رحمت کائنات، فخر الرسل، خاتم النبیین، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ہے ان شہروں سے۔ آپ وہاں پر رہے ہیں، مکہ مکرمہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال گزارے، پھر ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں پہنچے۔ تو یہ بڑے عظمت والے شہر ہیں، بڑی اونچی نسبتیں ہیں ان شہروں کی۔ چنانچہ رب العالمین کا قرآن ان کی عظمت بیان کرتے ہوئے، اجاگر کرتے ہوئے کچھ یوں فرماتا ہے، فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین ان اول بیت، بے شک پہلا گھر، ان اول بیت پہلا گھر، وضع للناس جو لوگوں کے لیے بنایا گیا، بیت اللہ شریف،
خانہ کعبہ وہ پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا، عظمتوں والا گھر، وہ جس جگہ پہ بنایا گیا، فرمایا للذی ببکۃ مبارکا، اس جگہ کا نام مکہ ہے، اس جگہ کا نام مکہ ہے۔ وہ عظمتوں والے گھر کو اللہ تعالیٰ نے بنانے کے لیے جس شہر اور جس جگہ کا انتخاب کیا، فرمایا وہ للذی ببکۃ، وہ مکہ مکرمہ ہے، وہ مکہ مکرمہ، اس شہر کا اللہ نے انتخاب کیا۔ اگر وہ گھر عظمتوں والا ہے تو جس جگہ پہ وہ موجود ہے وہ شہر بھی تو عظمتوں والا ہے۔ فرمایا مبارکر، برکتوں والا وہ شہر ہے، مکہ شہر برکتوں والا ہے، مبارکن، اس کے اندر بڑی بڑی برکت موجود ہے، ظاہری بھی برکت ہے، باطنی بھی برکت ہے، اور بڑی زیادہ برکتیں موجود ہیں، ہر چیز میں برکت موجود ہے۔ رب العالمین کا قرآن سورۃ قصص کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آیت نمبر 57 کے اندر فرمایا اولم نمکن لہم حرما آمنا یجبا الیہ ثمرات، اولم نمکن لہم، سورۃ القصص اور پارہ نمبر 20 سورۃ القصص کی آیت نمبر 57، فرمایا اولم نمکن لہم حرما آمنا یجبا الیہ ثمرات، کیا ہم نے ان لوگوں کے لیے اس شہر کو حرم کو آمنا، امن والا نہیں بنایا ہے؟ امن والا نہیں بنایا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس شہر کو، اس کے حرم کو ہم نے امن والا بنا دیا۔ کیسا امن ہے وہاں پر؟ کوئی لڑائی جھگڑا نہیں، منع ہے، انسانوں کو نقصان پہنچانا دور کی بات، جانوروں کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ وہاں پر پرندے گھوم رہے ہوتے ہیں، اسی وجہ سے کوئی ان کو چھیڑتا نہیں، کوئی کچھ کہتا نہیں۔ فرمایا آمنا، امن والا بنایا، یجبا الیہ ثمرات کل شیء رزقا من لدنا ولکن اکثرهم لا یعلمون، فرمایا اس شہر کی طرف برکتیں دیکھیں، اس شہر کی طرف ہر قسم کے پھل کھینچے چلے آتے ہیں، ہر قسم کے پھل کھینچے چلے آتے ہیں۔ فرمایا اس زمین کے اندر ایسی کشش ہے کہ وہ پھلوں کو کھینچتی ہے، ہر قسم کا پھل وہاں پر موجود ہے، ہر قسم کا پھل، بے موسم پھل وہاں پر موجود ہوتے ہیں۔ حالانکہ دیکھیے تو صحیح، وہ پتھریلی زمین ہے، پتھریلی زمین ہے، پہاڑی پہاڑ، پتھر ہی پتھر، فصل وغیرہ وہاں ہو نہیں سکتی، پھل وغیرہ وہاں کیلا سیب مالٹا انگور انار یہ چیزیں وہاں ہو ہی نہیں سکتی، صرف کھجور ہی ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہر چیز وہاں پر موجود ہے کہ نہیں؟ فرمایا برکت والا شہر، یہ اس کی عظمت ہے نا، برکتوں والا اللہ نے شہر بنایا، ہر چیز اس کی طرف کھینچی چلی جاتی ہے، ہر چیز اس کی طرف مائل ہوتی چلی جاتی ہے، لیکن وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں، اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کو برکتوں والا بنایا ہے، یہ پتہ ہے کس کی دعاؤں کا اثر ہے؟ حضرت
ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا اثر ہے۔ بیت اللہ کی تعمیر کی نا تو اللہ تعالیٰ نے دعا، اللہ کے حضور دعا کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے میرے پروردگار اس شہر کو امن والا بنا، وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اور اس کے رہنے والوں کو پھلوں سے عطا فرما رزق، وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، پھل عطا فرما، ان کو پھلوں سے نواز دے، من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، ان لوگوں کو جو ان میں سے اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا فرمائی تھی وہ کن کے حق میں تھی؟ ایمان والوں کے حق میں۔ یا اللہ اس کے رہنے والوں کو پھل عطا فرما، لیکن وہ جو ان میں سے ایمان لے آئیں۔ لیکن اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر آپ نے تو ایمان والوں کے ساتھ اس کو خاص کیا ہے دعا میں، لیکن قال ومن کفر فأمتعه قلیلا، جو لوگ ایمان نہیں لائیں گے ہم انہیں بھی نفع دیں گے، انہیں بھی رزق دیں گے، لیکن آگے بھی سنیے فرمایا قلیلا، تھوڑا سا، قلیلا تھوڑا سا، ثم اضطروا الی عذاب النار، دنیا کے اندر ہم انہیں نفع دیں گے، دنیا کے اندر ہم انہیں عیش و عشرت دیں گے، دنیا کے اندر ہم انہیں سکون دیں گے، دنیا کے اندر ہم انہیں سہولت دیں گے، ہر چیز میسر کریں گے، لیکن پھر ہم فرمایا اضطروا، ہم انہیں جہنم کے عذاب کی طرف کھینچ ڈالیں گے۔ کفار کے لیے نفع صرف دنیا میں ہے، آخرت میں کوئی نہیں، لیکن ایمان والوں کے لیے دنیا میں بھی نفع، آخرت میں بھی نفع۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا اثر ایک اور مقام بھی دیکھیے، 13واں پارہ ہے، سورۃ ابراہیم ہے، وہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالی اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ وہاں کیسا انداز ہے، رب العالمین کا قرآن کہتا ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا، حضرت ابراہیم نے فرمایا اے میرے پروردگار اس شہر کو، اس مکہ مکرمہ کو امن والا بنا دیجئے، وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی یا اللہ بچا لیجئے کہ ہم بتوں کی عبادت کریں، بتوں کی عبادت کرنے سے یا اللہ ہماری حفاظت فرمائیے۔ رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی، یا اللہ اے میرے پروردگار بے شک ان بتوں نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے، اپنی عبادت پہ لگا کر۔ بت کی عبادت اصل میں شیطان کی عبادت ہوتی ہے، گویا حضرت ابراہیم کہنا چاہتے ہیں یا اللہ شیطان نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے، لیکن جو بندہ میری پیروی کرے گا پس فَإِنَّهُ مِنِّي، وہ میرے طرف ہے، وہ ایمان والا ہے۔ وَمَنْ عَصَانِي، فرمایا جو میری نافرمانی کرے گا، جو غیر اللہ کی عبادت کرے گا فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، یا اللہ پھر تو بخشنے والا ہے، مہربان ہے، بخشنے والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جو اللہ کی عبادت کرے، جس کا عقیدہ میرے عقیدے والا ہو، اس جیسا ہو، فرمایا وہ ہمارا ہے، اور جو
اس سے ہٹ کر چلے، فرمایا یا اللہ پھر تو بخشنے والا ہے، مہربان ہے، تو جانے تو نے کیا کرنا ہے اس سے۔ لیکن شرک کی معافی نہیں ہے، شرک گناہ نہیں، شرک بغاوت ہے۔ شرک کیا ہے جی؟ بغاوت ہے، اور بغاوت کی معافی نہیں ہوتی۔ فرمایا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات۔ یا اللہ اس کے رہنے والوں کو پھلوں سے رزق عطا فرما، لعلہم یشکرون، تاکہ لوگ شکریہ ادا کریں۔ تو یہ جو آج مکہ معظمہ کے اندر پھلوں کی کثرت ہے، تو یہ کس کی دعاؤں کا اثر ہے جی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ تو برکتوں والا شہر اللہ نے اسے بنایا ہے، فرمایا مبارکن، برکت رکھ دی گئی ہے اس کے ظاہر و باطن میں، اللہ نے برکت رکھی ہوئی ہے، یہ اس کی عظمت ہے۔ فرمایا مبارکن وہدن للعالمین، اور اللہ تعالیٰ نے اس شہر کو جہان والوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنایا ہے، جہان والوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنایا ہے۔ جب اللہ نے یہ فرمایا کہ ہم نے اس شہر کو جہان والوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنایا ہے، تو پھر آپ سوچیں نا، اور آپ کا ایمان بھی کہے گا کہ اللہ وہاں پر جس بندے کا انتخاب کرتے ہیں وہ بھی ہادی بن کر آتا ہے، وہ ضلالت گمراہ کرنے والا نہیں ہوتا۔ تو پھر آپ بھی میرے ساتھ جواب دیجئے نا، ہیں کہ نہیں بد نصیب وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم وہاں پر اگر عمرہ کرنے کے لیے چلے جائیں، اگر وہاں پر حج کرنے کے لیے چلے جائیں تو ہماری امام کعبہ کے پیچھے نماز ہی نہیں ہوتی، بد نصیب ہے کہ نہیں؟ اللہ فرماتے ہیں میں نے اس کو ہدایت کا ذریعہ بنایا، اور جب اللہ نے اسے ہدایت کا ذریعہ بنایا ہے تو پھر وہاں پر اللہ نے جس کا انتخاب کرنا ہے وہ بھی ہادی ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ وہ بھی لوگوں کو ہدایت ہی دے گا نا، اس سے بھی لوگ ہدایت پکڑیں گے۔ لیکن کچھ بد نصیب ایسے ہیں کہ جو کہتے ہیں ہماری ان کے پیچھے نماز ہی نہیں ہوتی، ان کو یہ نہیں پتا کہ تمہاری نہیں ہوتی، نہیں ایسا نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ تم بد نصیبوں کو ان کے پیچھے پڑھنے ہی نہیں دیتے، تمہیں اللہ توفیق ہی نہیں دیتے، تم اتنے گندے ہو اندر سے کہ اللہ تمہیں توفیق ہی نہیں دیتے۔ اس لیے فرمایا وہ ہدایت کا ذریعہ ہے، وہاں سے لوگ ہدایت لے کر آتے ہیں، اور تمہاری وہاں نماز ہی نہیں ہوتی، لوگ ہدایت وہاں سے پکڑ رہے ہیں۔ وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ، فرمایا جہان والوں کے لیے ہم نے ہدایت بنایا۔ فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ، یہ اتنی عظمتوں والا شہر ہے، یہ اتنی عظمتوں والی جگہ ہے، یہ اتنی عظمتوں والا مقام ہے۔ فرمایا اس شہر میں ہم نے کئی نشانیاں رکھی ہوئی ہیں، شعائر اللہ پڑے ہوئے ہیں، اللہ کی یادگاریں موجود ہیں، وہاں پر بیت اللہ موجود ہے، وہاں پر مزدلفہ موجود ہے، وہاں پر وقوف عرفہ بھی ہے، وہاں پر منی بھی ہے، وہاں پر استلام حجر بھی ہوتا ہے، حجر اسود پڑا ہوا ہے، اور لوگ وہاں جاتے ہیں، اسے چومتے ہیں، اس کو استلام کرتے ہیں، چوم نہ سکیں دور سے اشارہ کر دیتے ہیں۔ فرمایا اتنی یادگاریں، اتنی نشانیاں اللہ تعالیٰ نے کسی اور شہر میں نہیں رکھی، اگر یہ نشانیاں رکھی ہیں تو مکہ عظمتوں والے شہر میں رکھی ہیں۔
فرمایا بڑی عظمت ہے، بڑی عظمت ہے جو نشانیاں اللہ تعالیٰ نے وہاں پر رکھی ہیں، فرمایا ان میں سے ایک مقام ابراہیم بھی ہے، فیہ آیاتم بیناتم مقام ابراہیم، وہ جگہ بھی وہاں پر موجود ہے کہ جس جگہ پر کھڑے ہو کر اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم نے بیت اللہ کی تعمیر کی تھی، اس کی بنیادیں کھڑی کی تھیں، اس کو بنایا تھا، اس کی تعمیر کی تھی۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، فرمایا اتنی عظیم یادگار ہے، اتنی عظیم نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ وہاں پر جانا ہے، 2 نفل پڑھ کر آنے ہیں، 2 نفل پڑھ کر آنے ہیں، اتنی عظیم فرمایا نشانی۔ اصطلاح میں حجر بھی ہوتا ہے، حجر اسود وہاں پر موجود ہے، اور میرے محبوب نے فرمایا جو بندہ حجر اسود کو چومتا ہے، جو بندہ حجر اسود کا استلام کرتا ہے، قیامت کا دن ہوگا اللہ تعالیٰ حجر اسود کو 2 آنکھیں عطا کریں گے، 1 زبان عطا کریں گے، اور وہ آنکھوں سے اس بندے کو دیکھے گا اور زبان سے بولے گا یا اللہ یہ بندہ میرے پاس آیا تھا اور اس نے حق کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے مجھے بوسہ دیا تھا، آج میں اس بندے کی تیرے سامنے سفارش کرتا ہوں۔ اتنی عظمتوں والی جگہ، اتنی عظمتوں والی چیزیں وہاں، یادگاریں، فرمایا بڑی یادگاریں پڑی ہوئی ہیں، حجر اسود ہے، مشہور ہے نا یادگار، مشہور نشانی، سب اسے بوسہ دیتے ہیں، دیکھنے میں تو کالا سا پتھر ہی ہے نا، لیکن عظمت اس کی بڑی ہے، بڑی عظمت۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوسہ دینے لگے، کہتے ہیں پتھر کو مخاطب کرتے ہوئے انی اعلم انک حجر، عمر جانتا ہے کہ تو پتھر ہے، عمر جانتا ہے کہ تو پتھر ہے، لا تنفع ولا تضر، تو نفع بھی نہیں دے سکتا، نقصان بھی نہیں دے سکتا، میں تجھے اس لیے بوسہ دے رہا ہوں کہ میں نے کملی والے کو بوسہ دیتے ہوئے دیکھا تھا، وگرنہ تو پتھر ہے۔ اور جب حجر اسود کچھ نہیں کر سکتا تو پھر ہمارے عقیق، زرکون، یہ پتھر کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ نہیں کر سکتے۔ اس لیے پتھروں پر عقیدہ نہیں بٹھانا، عقیدہ اللہ کی طرف ہونا چاہیے، اللہ کی ذات پر، کہ سب کچھ کرنے والی ذات کس کی ہے جی؟ اللہ کی ذات ہے۔ حجر اسود بڑا عظیم پتھر ہے، جب وہ کچھ نہیں کر سکتا تو کوئی اور بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ کسی پنجابی کے شاعر نے حجر اسود کی شان میں ایک شعر پڑھا ہے، اگر آپ کہیں تو میں وہ شعر سنا دوں۔ حجر اسود تو کسے نے سوال کیتا، حجر اسود تو کسے نے سوال کیتا، تیرا رنگ بھی بہتا کالا ہے، تیرے اندر کیڑی خوبی ہے، تینوں ہر کوئی چومن والا ہے۔ تیرے اندر کیڑی خوبی ہے، ہر کوئی تینوں چومدا ہے، ہر کوئی تجھے چومتا ہے، جب تک وہاں پر گیا ہوا بندہ تجھے چوم نہ لے اسے سکون نہیں ملتا، کیا خوبی ہے۔ تے حجر اسود نے مڑ کے جواب دیتا، میرا رنگ بھی بہتا کالا ہے، میری شان بھی بڑی اعلیٰ ہے، مینوں ساری دنیا تا چم دی، مینوں چم گیا کملی والا ہے۔ تو اس لیے عمر بھی کہتا ہے کہ تجھے کملی والے نے نہ چوما ہوتا تو آج عمر تجھے ہرگز بوسہ نہ دیتا۔ بڑی یادگاریں پڑی ہوئی ہیں، بڑی نشانیاں ہیں، بڑی عظمتوں والا شہر ہے مکہ مکرمہ، جس کی قسمیں رب کھاتا ہے۔ فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد، کبھی میرا رب کہتا ہے
والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. قسم ہے اس شہر کی، مکہ شہر کی قسم اٹھا کر اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کا ذکر فرمایا. وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَا دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا. فرمایا اتنی عظمتوں والی جگہ، اتنی رفتوں والی جگہ، وَمَا دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو بندہ اس جگہ میں داخل ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بھی امن نصیب کر دیتے ہیں. وہ بھی امن میں آ جاتا ہے، محفوظ ہو جاتا ہے، حفاظت میں آ جاتا ہے. اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پر عظمت اس کی بڑی بڑی شان ہے. جب حاجی عمرہ کرنے والا وہاں پر پہنچتا ہے تو وہاں پر اس کی عظمت کو اجاگر کرتے ہوئے، عظمت تو آپ کو سنا دی نا، تاکہ اب جو بندہ وہاں پر جائے اس سے پہلے اس کی عظمت کا پتہ ہو اور وہاں جا کر اس کی عظمت کے موافق مطابق اس کا احترام کرے. بار بار تھلے جا رہے پتہ نہیں کی وجہ ہے. تو بڑی عظمت ہے. حاجی وہاں جا کر کیا کہتا ہے؟ عظمتوں والا شہر ہے تبھی تو کہتا ہے نا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک. یا اللہ حاضر ہو گیا ہوں عظمتوں والے شہر میں، تیرے حرم میں داخل ہو گیا ہوں، حاضر ہو گیا ہوں تیرے سامنے، سب کچھ چھوڑ کے آیا ہوں، منڈی باولدین شہر کو چھوڑ کے آیا ہوں، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر آیا ہوں، عقیدہ لے کر آیا ہوں. یا اللہ تو ہی سننے والا، تو ہی عالم الغیب، تو ہی پکاریں سننے والا، تو ہی پکاریں سن کر پوریاں کرنے والا، تو ہی نفع نقصان کا مالک، تو ہی حاجت روا، تو ہی میرا داتا، تو ہی میرا دستگیر، تو ہی میری عزت و ذلت کا مالک، تو ہی میرے نفع نقصان کا مالک، تو ہی پاکستان کا مالک، تو ہی ہر جگہ کا مالک، تو ہی اس جگہ کا مالک. سب کو چھوڑ کر یا اللہ جتنے بھی در تھے سب سے مایوس ہو کر، سب کو چھوڑ کر لبیک اللہم لبیک تیرے پاس آ گیا ہوں. یا اللہ تیرے سامنے حاضر ہو گیا ہوں، کسی اور کا خیال اب میرے دل میں نہیں. اگر میرے دل میں اس وقت خیال ہے تو یا اللہ لبیک اللہم لبیک، تیرے ہی خیال ہے یا اللہ، اور کسی کا خیال نہیں، بس تیرے ہی خیال ہے. سب کو چھوڑ کر آ گیا ہوں یا اللہ، میں سب کچھ بھول کر تیرے پاس آ گیا ہوں. لا شریک لک لبیک لا شریک لک لبیک. یا اللہ تیرا کوئی شریک کوئی نہیں. یا اللہ در در پہ جاتا رہا، پھر سمجھ آئی اس لیے تیرے پاس پہنچا ہوں. سمجھ آ گئی، نوش و پاک پہ بھی گیا، وہاں سے کچھ نہیں ملا. قدر شریف گیا، وہاں سے کچھ نہیں ملا. بھکی شریف گیا، وہاں سے کچھ نہیں ملا. جلال پور شریف گیا، وہاں سے کچھ نہیں ملا. اب سمجھ آئی لاہور بھی گیا، حضرت علی حجویری کے پاس کچھ نہیں ملا. امام بری کے پاس گیا، کچھ نہیں ملا. سیون شریف پہ گیا، کچھ نہیں ملا. معین الدین چشتی کے پاس گیا، کچھ نہیں ملا. شیخ عبد القادر جیلانی کے نام کی بڑی 11ویں دی، قرض اٹھا اٹھا کر میں 11ویں دیتا رہا، لیکن اب سمجھ آئی وہاں سے کچھ نہیں ملتا. لبیک اللہم لبیک. یا اللہ ملتا ہے تو تجھی سے ملتا ہے،
کسی اور سے نہیں ملتا۔ اب سمجھ آئی ہے، یا اللہ میری قبول کر لے۔ ان الحمد والنعمت، یا اللہ تعریفیں بھی ساری تیری۔ پہلے تو میں گیت گایا کرتا تھا دوسروں کے، پہلے تو بزرگوں کے گیت گایا کرتا تھا، پہلے تو قبر والوں کے گیت گایا کرتا تھا، لیکن اب میری زبان پہ صرف ایک ہی جملہ ہے، ان الحمد، یا اللہ گیت اور ساری تعریفیں تیری ہیں۔ والنعمت، نعمتیں دینے والا بھی تو، اولادیں دینے والا بھی تو، رزق دینے والا بھی تو، رزق میں برکتیں دینے والا بھی تو۔ فرمایا والنعمت، نعمتیں بھی ساری تیرے پاس ہیں، والملک، بادشاہیاں بھی ساری تیرے پاس، خزانے بھی سارے تیرے پاس، ہمارا بھی تو بادشاہ، ہمارے ملک کا بھی تو بادشاہ، ہمارے حکمرانوں کا بھی تو بادشاہ۔ یا اللہ بادشاہیاں تیری ہیں، تو جو چاہتا ہے کر سکتا ہے، اس لیے یا اللہ ہم سب مل کر دعا کرتے ہیں، تیرے خزانوں میں تو کمی نہیں ہے۔ ہاں یا اللہ ہم مدد نہیں کر سکتے، ہم دعا تو کر سکتے ہیں۔ یا اللہ جیل کے اندر ڈاکٹر عافیہ صدیقی بیٹھی ہوئی ہے، صدیقہ بیٹھی ہوئی ہے، قید ہے، جہنم کے اندر بند ہے، یا اللہ تو ہی اسے رہا کروا دے۔ یا اللہ بادشاہیاں جو تیری ہیں، ہمارے حکمرانوں کا بھی تو بادشاہ ہے، یا اللہ پھر ہم تو اسے ہی مانگتے ہیں۔ جب تیری چلتی ہے، تو خزانوں کا مالک ہے، تیرے اندر تیرے سامنے تو یہ بڑی بات نہیں، یا اللہ اسے رہا کروا دے۔ 20 سال سے تکلیف میں ہے، بڑی مظلوم عورت ہے جی، وطن عزیز کا حصہ ہے، ہماری بہن ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج اسلامی ملک کے اندر رہنے والے مسلمانوں کی غیرت مر چکی ہے، جس کی وجہ سے وہ ابھی تک وہاں تکلیفیں برداشت کر رہی ہیں۔ بہرحال دعا ہی کر سکتے ہیں اور تو کچھ نہیں کر سکتے، آواز اٹھا سکتے ہیں، ہر بندہ آواز اٹھائے، دعا کرے اس کے لیے، اللہ تعالیٰ اسے رہائی عطا فرمائے۔ اس کے جو وہاں پر لوگ گئے ہیں اور انہوں نے بات چیت کی ہے، انہوں نے لکھا ہے، بتایا ہے کہ اس کی زبان پہ صرف بار بار یہی لفظ آ رہا تھا کہ مجھے اس جہنم سے نکالو، مجھے اس جہنم سے نکالو۔ لیکن ہمارے حکمران، اب بندہ ان کے بارے میں کیا کہے، غیرت ہی مر چکی ہے۔ جن کے پاس طاقت ہے انہیں تو کچھ کرنا چاہیے نا، ہمارے پاس تو طاقت نہیں ہے، دعا کر سکتے ہیں، صرف دعا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کسی کی تو دعا انشاءاللہ سنیں گے نا، قبول کریں گے، اور وہ دوبارہ ملک پاکستان کے اندر انشاءاللہ واپس لوٹے گی انشاءاللہ۔ فرمایا بڑی برکتوں والا شہر ہے، وہاں پر لوگ جاتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں۔ تو اس سال یہاں سے جن کو اللہ تعالیٰ نے قبول کیا ہے، اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرمائے، ہمیں بھی قبول فرمائے، ہم بھی حرمین شریفین کی زیارت کریں، وہاں جا کر حاضری دیں، اللہ تعالیٰ ہماری بھی حاضری ہمارے مقدر میں لکھ دے اپنے اس حرم کی۔ بڑی خواہش ہے، بڑی خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ وہاں لے جائے، اپنا گھر دکھائے۔ تو جو لوگ وہاں جا رہے ہیں تو ان سے بھی درخواست ہے کہ وہاں جا کر خصوصاً ڈاکٹر عافیہ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ بڑی بندہ سن کے جو ہے وہ تکلیف شروع ہو جاتی ہے، تو اندازہ لگائیں جس کو تکلیف ہو رہی ہے، مل رہی ہے، اس کے حال پہ کیا گزر رہی ہے۔ فرمایا بڑی برکتوں والا شہر، بڑی عظمتوں والا شہر مکہ مکرمہ، اسی طرح مدینہ منورہ عظمتوں والا شہر ہے۔ دونوں حرمین شریفین جن کو کہا جاتا ہے، دونوں شہر بڑی عظمتوں والے ہیں۔ مکہ کی عظمت تو آپ نے سن لی، اب مدینہ کی عظمت بھی سنیے، مدینہ کی عظمت دیکھیے۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مکہ وہ شہر ہے جس کے لیے میرے دادا ابراہیم خلیل اللہ نے دعا فرمائی، اور مدینہ وہ شہر ہے جس کے لیے میں امام الانبیاء دعا کرتا ہوں۔ مکہ کے لیے حضرت ابراہیم نے دعائیں فرمائی اور مدینہ کے لیے امام الانبیاء نے دعائیں فرمائی۔ وہاں پر ایک لوگوں کا طریقہ تھا
کہ جب بھی باغ تیار ہو جاتا، پھل تیار ہو جاتا، تو پھل اتار کر تو پہلا جو پھل ہوتا تو نبی علیہ السلام کے پاس اکٹھا کرتے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے۔ بخاری شریف میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام دعا کیا کرتے، اور دعا کیا کرتے؟ فرماتے اللہم بارک لنا فی ثمرنا وبارک لنا فی مدینتنا وبارک لنا فی سائنا وبارک لنا فی مدنا۔ اے اللہ، اس پھل کے اندر، ہمارے اس پھل کے اندر برکتیں عطا فرما، ہمارے اس مدینہ شہر کے اندر برکتیں عطا فرما، ہمارے سا کے اندر، وہ جو پیمانہ ہوتا سا جس کے ساتھ وہ پھل ماپا کرتے تھے، اس کے اندر برکتیں عطا فرما، ہمارے مد کے اندر برکتیں عطا فرما۔ اللہم انا ابراہیم خلیلک و نبیک و عبدک انی عبدک و نبیک۔ یا اللہ، ابراہیم تیرا خلیل تھا، تیرا نبی تھا، تیرا بندہ تھا، میں بھی تیرا نبی ہوں، میں بھی تیرا محبوب ہوں، میں بھی تیرا بندہ ہوں۔ یا اللہ، تو نے جس طرح ابراہیم کی دعا مکے کے لیے قبول فرمائی تھی، آج میری بھی دعا مدینے کے لیے قبول کر لے۔ تو مدینے کے لیے کس نے دعائیں فرمائی ہیں؟ امام الانبیاء نے دعائیں فرمائیں۔ جس وقت امام الانبیاء صحابہ کرام ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے، مدینہ کے اندر پہنچے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں بیمار ہو گئے، اور صحابہ بھی بیمار ہوئے۔ اور یہ بیماری بھی ایسی بڑی تکلیف دہ بیماری کہ بندے کی جان لے لے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے پاس تشریف لائیں اور عرض کیا، یا رسول اللہ، صحابہ بیمار ہو رہے ہیں، دعا کیجئے۔ اللہ کے پیغمبر نے ہاتھ اٹھائے، فرمایا، یا اللہ، اس مدینے شہر کو برکتوں والا بنا، اور اس مدینے شہر کی آب و ہوا کو ہمارے موافق بنا دے۔ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی، اور اس شہر کی آب و ہوا کو موافق بنا دیا، بیماری ٹھیک ہو گئی۔ اور آج بھی اگر بندہ بیمار ہو، وہاں پر پہنچے، اس کی بیماری بھی ٹھیک ہو جاتی ہے۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شہر سے بڑی محبت کیا کرتے تھے، مدینہ منورہ سے بڑی محبت کیا کرتے تھے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، اگر میرے پیغمبر احد پہاڑ کو دیکھتے، صحابہ کو کہتے، یہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ صرف اس شہر سے محبت نہیں تھی، بلکہ اس شہر کی چیزوں سے بھی محبت تھی۔ اتنی عظمتوں والا شہر، فرمایا اتنی محبت تھی، اتنی محبت تھی، اگر شہر سے باہر سفر پہ چلے جایا کرتے تھے تو واپسی لوٹتے، جب مدینہ کی دیواریں نظر آتی تو نبی علیہ السلام اپنی سواری کو تیز کر لیا کرتے تھے تاکہ میں جلدی سے جلدی شہر میں پہنچ جاؤں۔ اتنی محبت تھی۔ فرمایا اس شہر سے محبت کیا کرو۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ مدینہ شہر وہ شہر ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگا دی ہیں، پہرے دار فرشتے وہاں پر کھڑے ہیں، جو باہر سے طاعون اور باقی بیماریاں، اسی طرح دجال کو اندر نہیں آنے دیتے، حفاظت کر رہے ہیں اس شہر کی۔ امن والا شہر ہے وہ بھی، اس لیے بڑی عظمتوں والی دونوں جگہ ہیں، بڑی شان ہے، بڑا مقام ہے۔ اللہ سمجھ نصیب فرمائے جی، عمل کی توفیق عطا فرمائے جی۔